السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتبار۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا جو اعتبار کرے گا۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لوگوں پہ اعتبار کر کے سبق ضرور ملا ہے مجھے۔ اپنی زندگی میں آنے والے اس انسان کی قدر کرو جو تمہیں بنا مطلب کے عزت اور مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی سخت سے سخت الفاظ بولنے والے کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر جب یہ کاٹ لیتے ہیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ آواز کان تک آتی ہے مگر خاموشی آسمان تک جاتی ہے۔ اپنا رزق، اولاد اور محبت لوگوں سے چھپا کر رکھو، کیونکہ حسد سفلی ہے۔ حاسد اگر کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنا اصلی چہرہ دو صورتوں میں دکھاتے ہیں، ایک یہ جب انہیں معلوم ہو کہ وہ اپنا مطلب پورا کر چکے ہیں، اور دوسرا جب وہ جانتے ہوں کہ وہ اپنا مطلب کبھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ بھائیوں کے پیچھے پہاڑ بن کر کھڑے رہو، چور بن کر نہیں۔ رشتہ دار کے پیچھے مرد بن کر کھڑے رہو، شیطان بن کر نہیں۔ اور دوستوں کے پیچھے مخلص بن کر کھڑے رہو، منافق بن کر نہیں۔ کیا صرف حسب نسب اور خاندان، برادری ہی انسان کو بدتر یا کمتر بناتے ہیں؟ اور انسان کا اپنا کردار، اس کی اپنی خوبیاں، اس کی اپنی اچھائیاں، یہ سب باتیں کہاں جاتی ہے؟ اور اگر کوئی بہت خوبیوں والا انسان معمولی فیملی بیک گراؤنڈ رکھتا ہے تو کیا اس کی ساری خوبیاں بیکار ہے؟ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان سے شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جبکہ فرعون کی بیوی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، وہ ایمان دیکھتا ہے، خاندان نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، انگور کا رس نکالنے کے لیے اسے کچلا جاتا ہے، ہیرا سخت دباؤ میں جنم لیتا ہے۔ زیتون کے تیل نکالنے کے لیے اسے دبایا جاتا ہے، بیج سخت اندھیرے میں پروان چڑھتا ہے۔ لہٰذا جب آپ کچلے جا رہے ہوں اور سخت دباؤ میں ہوں، نچوڑے جا رہے ہوں اور آپ کے ارد گرد سخت اندھیرا ہو تو یقین رکھیں کہ اب آپ بڑی منزلوں کی تیاری ہو رہی ہے۔